میں شاہ صاحب دا اعلان کرنے واسطے آیا، تقریر کرنے نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات۔ مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد آج کا یہ پروگرام، جیسا کہ آپ اشتہارات میں بھی دیکھ چکے ہیں، فلسفہ شہادت عنوان ہے آج کی کانفرنس کا۔ عمومی طور پر اس ماہ محرم میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے تذکرے ہوتے ہیں، انہیں بیان کیا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے مجالس اور محافل منعقد کی جاتی ہیں۔ لیکن آپ ابھی سن چکے ہیں، کربلا سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو کہ ذوالحج کے مہینے میں تھی، اور پھر اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو جو مشہور روایات ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اور اس سلسلے میں اس راستے پہ چلتے ہوئے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ذوالحج سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت، اور اس واقعہ کربلا سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور پھر اسی واقعہ کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے کچھ اور نام بھی آتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہوئے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہوئے، جنہیں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اور خاص طور پر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کو اجاگر نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کرنے والے لوگ در حقیقت وہ لوگ تھے جنہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بیعت پسند نہیں آئی تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت جو تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں موجود ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، خطبہ جمعہ کے دوران سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آئے۔ بچپن تھا، قمیض تھوڑی لمبی تھی، کپڑا پاؤں میں اٹکا، تھوڑے سے گرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر آئے اور آ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، دوبارہ منبر پر تشریف لے گئے، اور ایک تو یہ آیت تلاوت فرمائی آپ نے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا کہ میں جمعہ پڑھا رہا ہوں،
مگر بیٹے کے جب قدم لڑکھڑائے تو لم اصبر، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، صبر نہ ہو سکا، میں ممبر چھوڑ کے نیچے اتر آیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے، سردار۔ اور فرمایا سیصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، صحیح بخاری کی حدیث۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی دو جماعتیں اور گروہ بن چکے ہوں گے، اور وہ دونوں کی دونوں جماعتیں فئتین العظیمین اور عظیمتین، کہ دونوں جماعتیں بڑی جماعتیں ہیں، ایک حق اور ایک باطل نہیں فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حق و باطل کے فیصلے اپنی طرف سے شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں کے دونوں عظیم فئہ ہیں، دونوں کے دونوں عظیم جماعتیں ہیں۔ میرا یہ بیٹا ان دونوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ لوگ اس وقت سے لے کر آج تک سیدنا حسن پہ ناراض ہیں، سیدنا حسن پہ ناراض، بعض ملعون تو بددعائیں دیتے ہیں، اور اس وقت بھی یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کون کتابوں میں؟ کون سی کتابوں میں؟ میرا رخ آپ کی طرف ہے اور میں اپنی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جو اصحاب الشمال، جو بائیں طرف والے لوگوں کی کتابیں ہیں، بائیں طرف والے لوگوں کی، کیا کہا اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ان بدبختوں نے؟ یا مذل المسلمین، کہ اے حسن، آپ نے جو حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کیے، آپ نے تو مسلمانوں کو ذلت میں مبتلا کیا۔ حالانکہ عقیدہ یہ ہے کہ جو معصوم ہے، معصوم کا ہر فعل بھی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، جن کے عقیدے کے مطابق معصوم ہے۔ اب یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی غلطی نہیں تھی، گناہ نہیں تھا، قصور نہیں تھا، خطا نہیں تھی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ کیا تھا؟ حق تھا۔ کیا تھا؟ بولو نا، حق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، میرا بیٹا دونوں بڑی بڑی جماعتوں کے درمیان کیا کرائے گا؟ صلح کرائے گا۔ اس وقت بھی کچھ لوگوں کو یہ صلح پسند ہے، بولو، اور آج تک بھی کچھ لوگوں کو یہ صلح پسند نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہ صلح پسند نہیں تھی، کیوں نہیں تذکرہ کیا جاتا شہادت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ حسین چھوٹے ہیں، حسن بڑے ہیں رضی اللہ عنہما، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت راشدہ ان کے سپرد ہوئی، مگر وہ انہوں نے خلافت راشدہ جو انہیں سپرد کی گئی تھی وہ حضرت معاویہ کے سپرد کر دی۔ جاہل لوگوں نے اس کو بھی ملوکیت کا نام دینا شروع کر دیا، بادشاہت بنا دیا ہے اس کو۔ جھگڑے ہی کیا تھے ان کے، اختلاف ہی کیا تھا۔ اور ساتھ میں یاد کر رہا تھا اسی واقعہ کربلا اور اسی 10 محرم، صرف ایک اکیلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے۔ کتنے لوگ شہید ہوئے؟ جی کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 72، مگر ان 72 میں سے صرف 22 لوگ ایسے تھے جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ تھا، حضرت علی کے خاندان کے ساتھ تھا، حضرت حسن و حسین کے خاندان کے ساتھ تھا۔ صرف 22 لوگ، اور باقی سارے کے سارے 50 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ ہم یوں نہیں صحابہ کی عظمت کے تذکرے کرتے، ان صحابہ کرام نے اہل بیت کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ اگر صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو پھر اہل بیت کی عظمت کو بھی تسلیم کیا جا سکتا؟ کہ یہ ساری کی ساری احادیث جس میں عظمت ہے اہل بیت کی، ساری کی ساری کس نے بیان کی ہیں؟ جی کس نے بیان کی ہیں؟ صحابہ کرام نے بیان کی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین اس کی احادیث ہے، عبداللہ ابن عمر ان کی احادیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ ان کی احادیث ہیں، جتنی بھی حضرت علی کی عظمت، حضرت فاطمہ کی عظمت، حضرت حسن کی عظمت، حضرت حسین کی عظمت، حتیٰ کہ جو حدیث قصہ ہے نا، اس کو بیان کرنے والے بھی صحابہ ہی ہیں، جو بڑے دھڑلے سے پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے ان پانچوں کو لیا، ایک دفعہ لیا تو اہل بیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ساری زندگی میرے نبی کی چادر میں گزار کے چلی گئی ہیں، وہ اہل بیت نہیں ہے، وہ اہل بیت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنہیں اہل بیت کہا انہیں بھی ہم اہل بیت، اور بات آ رہی تھی شہادت، پہلے کربلا میں شہید ہونے والے کون لوگ ہیں؟ تاریخ اٹھا کے دیکھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کون؟ عمر بن علی، کون؟ ابو بکر بن علی، کون؟ عثمان بن علی، یہ تینوں کے تینوں نام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ اگر کربلا سے شہداء کے ساتھ محبت ہے تو 72 کے 72 کے نام مسجد کے دروازے پہ لکھوا دو، لکھوا دو اپنی مسجد کے دروازے پر، جتنے 72 ہیں ہم سب کو شہید مانتے ہیں، ہم سب کو شہید مانتے ہیں، تم اگر مانتے ہو تو ان کے نام تو لکھ کر لگاؤ۔ میں نے ایک دفعہ ملتان میں کہا، محفل مشترکہ تھی، ایک مولوی صاحب نے کہا کہ اس میں کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جو نام ہمیں گوارا نہیں ہے۔ شہداء کربلا میں 4 آدمی ایسے تھے جن کا نام یزید تھا، شہداء کربلا کے ان 72 شہیدوں میں سے 4 شہید جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہادت پائی ہے، ان کا نام کیا تھا؟ یزید تھا۔ 4 جا کے پوچھئے، میرے پاس پوسٹر موجود ہے اس وقت بھی نیٹ پہ، جو فقہ جعفریہ کی طرف سے شائع کیا گیا ہے، 4 نام اس میں بھی موجود ہیں، تو پھر لگائیے نا ٹائٹل۔ فلسفہ شہادت میں جہاں اسلام کی عظمت مقصود ہے، وہاں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ بھی پنہا ہے۔ جو شہید ہو جاتا ہے وہ مشکل کشا، جو شہید ہو جاتا ہے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ جس کے اوپر شہادت آتی ہے، جس پہ تیر چلتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں، نیزیں چلتی ہیں، عظمت اپنی جگہ، شہادت اپنی جگہ، اعزاز اپنی جگہ، رتبہ مرتبہ اور مقام اپنی جگہ، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھلاتا ہے کہ یہ جنہیں تم ان کے اصل مقام سے بھی بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہو، ان کی حقیقت اللہ رب العالمین کھول کے بیان کرتا ہے کہ دیکھو کہ جو اپنے اوپر پڑنے والے وار کو بھی نہیں رو سکتے، وہ تمہاری بھی کسی مشکل کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان ہے، اور ان کی بھی بس تاریخی باتیں ہیں، جو اصل قبر مبارک ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے، اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے طور پر۔ افغانستان میں بھی ایک جگہ موجود ہے جہاں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ شہید کہاں ہوئے؟ کوفہ میں۔ کہاں؟ کوفہ میں، وہ بھی نماز کی حالت میں، اور نماز کی حالت میں حضرت علی کے علاوہ کوئی اور بھی شہید ہوئے؟ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں قتل کرنے والے بھی وہی سبائی کرو، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں شہید کرنے والے بھی وہی ہیں۔ اور یہ واقعہ جس انداز میں بیان کیا جاتا ہے، کل کتنے امام ہیں اس عقیدے کے مطابق؟ جی 12۔ شاہ صاحب موجود ہیں؟ جی
12 مولانا عبدالستار علی پوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 12 کے 12 ان میں سے کوئی ایک طبی موت، کوئی ایک جی 11 جو فوت ہوئے ہیں سب کے سب شہید ہیں، کوئی طبعی موت وفات نہیں پائی کسی، سب کے سب۔ ہاں ایک 12واں ابھی تک وہ غائب ہوا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، جب آئے گا کہ وہ پتہ نہیں۔ باقی 12 میں سے 11 اللہ نے ان کو شہادت دی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اور ان کے نام لینے والوں کے لیے، ان کے نام پہ مذہب چلانے والوں کے لیے اللہ نے عملی پریکٹیکل دلیل رکھی ہے کہ جو رتبہ شہادت پہ فائز ہوتا ہے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا، وہ بگڑی بنانے والا نہیں ہوتا۔ چہ جائے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کے دعوے پر پہنچا دیا گیا ہے۔ بہرحال کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم بھی ادھر ادھر سے سن کے ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ تحقیق کا راستہ اپنائیے، حقیقت کا راستہ اپنائیے۔ بس آواز آ دیے یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی دلیل کا معیار نہیں ہے، دلائل کو دیکھیے پرکھیے۔ ہم تو جو 11 کے 11 شہید ہیں سب کو شہید مانتے ہیں، سب کو شہید کہتے ہیں۔ علی زین العابدین رحمہ اللہ کو بھی زہر دے کے شہید کیا گیا، اور اس کے بعد تو باقی شہداء کی لین لگی ہوئی ہے۔ اور یارو آؤ، کربلا کا ذکر کرتے ہو تو پھر سارے شہداء کربلا کا ذکر کرو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا سے پہلے بھی اسلام زندہ تھا، اور کربلا کے بعد بھی اسلام زندہ رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ کل 12 کتنے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن پہلے شہید ہو چکے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد ان 12 میں سے 9 زندہ باقی رہے۔ ان 12 کے باقی بچے ہوئے ان 9 میں سے کسی ایک نے محرم اسی طرح منایا ہے؟ ان 12 کے میں سے 3 تو شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ واقع کربلا کے بعد کتنے زندہ رہے؟ بولو 9 زندہ رہے، 9۔ ان 9 کے 9 میں سے کسی ایک نے محرم ایسے گزارا۔ ان میں سے 9 میں سے 8 تو دنیا سے شہید ہو کے جا چکے ہیں، اور ایک اب بھی کسی غار میں چھپا ہوا زندہ ہے، اور اس غار کا بھی لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کون سی، اس کا نام بھی پتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ غار کے باہر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ العجل العجل، یا پھر شاہ صاحب حقیقت بتاتے ہوتے ہیں کہ 15 شعبان کو جا کر دریاؤں کے اوپر رکے ڈالے جاتے ہیں کہ تو آجا مہدی آجا۔ جی جب مہدی آئے گا تو تبدیلی آئے گی، وہ جب آئے گا وہ تو آیا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے نا۔ اسی سے ہی پوچھ لو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ پرسہ اسی طرح کرنا ہے۔ ان باقی 9 نے پرسہ کیسے کیا، تعزیت کیسے کی، شہادت کا غم کیسے منایا، یہ جو طور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، ان طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی ان 9 میں سے کسی ایک نے کہ بھئی اختیار، تو پھر ان 9 کے راستے پر ہم چل رہے ہیں یا جی ہم ہی چل رہے ہیں؟ الحمدللہ ان کے محرم اسی طرح ہی گزرا کرتے تھے، یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، یہ جو سب کچھ ہے۔ مجھے تھوڑا سا استادوں کی طرف سے حکم تھا